اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا کی، پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے. پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے. یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے پیدائش کا ذکر فرمایا، انسانوں کے پیدائش کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے ذریعے دعوت فکر عطا فرمائی کہ میری پیدائش کا جو نظام ہے مخلوق کی پیدائش کا اس میں غور و فکر کرو، اس میں ہی تمہیں ایسے دلائل ملیں گے جو تمہیں میرے در تک پہنچائیں گے، میری بارگاہ تک پہنچائیں گے، میرے وحدانیت تک پہنچائیں گے، میرے وجود تک تم کو پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، وجعل منها زوجها اور اسی میں سے اس کا ایک جوڑا بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. ایک جان سے مراد کیا ہے تو اس میں الگ الگ اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور زوج یعنی ان کی بیوی سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی پیدا فرمایا تھا، اور اس کے بعد دونوں سے یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے پھر انسانوں کی تخلیق ہوئی، پھر انسانیت آگے بڑھی. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو 500 حمل ہوئے، ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس میں ہوا کرتی تھی. لیکن جو جڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، حرام تھا ان کی شریعت میں. جو دوسرے حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تھی، جو پہلے حمل اور دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تھی ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرایا جاتا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یہ خلقکم میں خطاب جو ہے یہ قریش سے ہے، اور ایک جان سے پیدا کرنے سے مراد قریش کے سردار اعلیٰ ہے، مورث اعلیٰ ہے جس کا نام تھا قصی ابن کلاب، اور زوج سے مراد بیوی سے مراد قصی ابن کلاب کی بیوی ہے کہ قریش جن کے ذریعے جو ہے قریش قبیلہ آباد ہوا، آگے بڑھا. اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں سارے انسان مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں سے فرما رہا ہے کہ وہی اللہ
نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور بیوی سے، یعنی ہر انسان اپنے باپ سے اور اپنے باپ کی بیوی سے جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کو اسی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خلقکم میں خطاب جو ہے وہ کفار و مشرکین سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے کافروں، اے مشرکوں، اے میرا انکار کرنے والوں، ایمان نہ لانے والوں، تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور زوج سے پیدا کیا ہے۔ اور یہی صحیح ہے کہ اس آیت میں جو ہے خلقکم میں جو خطاب ہے وہ کفار و مشرکین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اے کافر و مشرکوں، میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ سے میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری باپ کی بیوی سے تم کو پیدا کیا۔ کیسے کہ تمہارے باپ کے اندر کا نطفہ جب تمہارے باپ کی بیوی میں آیا تو جب بیوی میں آیا تو اس کو پتہ نہیں چلا، ہلکا سا تھا، اس کو کچھ بوجھ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، جب وہ نطفہ بڑا، بچے کی شکل اختیار کیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بہت زیادہ بوجھل ہو گیا۔ پھر دونوں نے بوجھ کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ بوجھ کی تکلیف کو اگر تو دور کرے گا اور ہمیں جیسا چاہیے ویسی اولاد تو ہم کو عطا کرے گا تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، تیرے احکامات پر عمل کریں گے، بچے کو دینی راہ میں لگائیں گے۔ تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور جیسا وہ لوگ چاہتے تھے ویسے ہی اولاد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تو پھر اپنے وعدے سے پھر گئے، اپنے وعدے سے وہ لوگ پھر گئے، جو پہلے دین پہ تھے اسی دین پر قائم رہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ جو اولاد ہم کو ہوئی ہے وہ دنیاوی اسباب کے ذریعے ہوئی ہے، جیسا کہ دہریوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ اولاد ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی بلکہ یہ تو چاند سورج ستاروں نے ہم کو دی ہے، جیسا کہ ستارہ پرست لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولاد ستارے دیا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو اولاد اللہ تعالیٰ نے نہیں دی بلکہ ہمارے بتوں نے دی ہے، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ یہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے کہ اولاد اور سارے اچھے ہمارے کام یہ سب ہمارے بت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا ذکر یہاں پہ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اولاد عطا فرمائی، لڑکا عطا فرمایا، جیسا بچہ چاہتے تھے ویسا ان کو عطا فرمایا تو انہوں نے شرک کیا۔ لیکن یہ یاد رکھو جن لوگوں کے ساتھ، جن چیزوں کے ساتھ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شریک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے سارے جہان کو اور ہر چیز کو یہاں تک کہ اولاد کو بھی پیدا کیا، اور اولاد جن لوگوں کے ذریعے دنیا وجود میں آئی، ماں باپ، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے۔ مرد جو ہے عورت سے تسکین پاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے ہیں دنیا میں، انسان کے جوڑے ہیں، چرند پرند کے جوڑے ہیں، جانوروں کے جوڑے ہیں، انہی کے جنس میں سے بنائے۔ انسان کا جوڑا انسان کے جنس میں سے بنایا، یعنی مرد ہے تو اس کا جوڑا بیوی عورت ہے تو انسان میں سے ہی ہے، کوئی دوسری مخلوق میں سے، جانوروں میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ جانوروں میں غور کیجئے، جو جانور جیسا ہے اس کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی ہم جنس میں سے ہی بنایا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے سے انسیت جو ہے حاصل کیا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو
سکون میں نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی دائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، دونوں نے ایک دوسرے سے انسیت حاصل کی، پھر دونوں بعد میں سکون میں رہا کرتے تھے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے چین پائے، فلما تغشاها، پھر جب مرد اس پر چھایا، یعنی ایک مرد جب عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ذکر کیا کہ مرد عورت پہ جو ہے وہ چھا جاتا ہے تو اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا، یعنی مرد کا جو نطفہ ہے وہ عورت کے رحم میں آ جاتا ہے، فمرت بھی تو اسے لیے پھرا کرتی ہے، یعنی جب مرد کا نطفہ عورت کے حمل میں آتا ہے، پیٹ میں آتا ہے، تو اس کو کوئی بوجھ نہیں معلوم ہوتا، بلکہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں کچھ بوجھ ہے۔ یہ شروع کے ابتدائی ایام جب حمل کے ہوتے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فلما اثقلت، پھر جب بوجھل پڑی، یعنی جب حمل کے کافی دن گزر جاتے ہیں، پیدائش کے قریب جب آ جاتا ہے وقت، تو بہت زیادہ بوجھ عورت محسوس کرتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دعوا اللہ ربہما، دونوں نے یعنی ماں باپ مرد عورت دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ یہ جس طریقے سے کفار و مشرکین کے بارے میں ہے، اس کا اطلاق ایک طریقے سے ایک حصے سے مسلمانوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ان کا اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد ہونے سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ اولاد دے دے، دینی کام میں لگائیں گے، مولا تعالیٰ اولاد دے دے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، طرح طرح کی دعا مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی منتوں کے مطابق، ان کی دعاؤں کے مطابق اولاد عطا فرماتا ہے تو جتنی دعائیں انہوں نے کی تھی سب بھول جاتے ہیں اور وہی اپنے بچے کو دنیا داری میں لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا، جعل له شرکاء فیما آتاہما، انہوں نے اس کے عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے، یعنی اس کا شریک ٹھہرا دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔